الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ النبا 30ویں پارے سے تلاوت کلام پاک کا آغاز کیا ہے، اور اس سورہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت یقینی ہے، سرکشوں کے لیے، مجرموں کے لیے سخت عذاب کا دن ہے، اور اللہ کے فرمانبردار بندوں کے لیے انعام و اکرام کا دن ہے۔ اس دن فرشتے میدان محشر میں صف باندھے کھڑے ہوں گے، بغیر اجازت کوئی بول بھی نہیں سکے گا۔ اس دن وہ دن ہوگا جب کفار تمنا کریں گے کاش وہ مٹی ہوتے۔ آج یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مر کے مٹی ہو گیا، کل قیامت والے دن کفار یہ تمنا کریں گے، مومن مر کے مٹی نہیں ہوتا، مومن زندہ رہتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ایمان والے مرتے نہیں، انتقال کرتے ہیں، اور انتقال کا مطلب ہوتا ہے نقل مکانی کرنا۔ نقل مکانی کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ موت کسی اور چیز کا نام ہے، موت ایمان سے خالی سینوں کا نام ہے، روح سے خالی جسموں کا نام ہے۔ وہ زندہ بھی ہو تو مردہ ہے اگر ایمان نہیں، اور اگر ایمان ہے تو فوت ہو کے بھی وہ زندہ ہے۔ سورہ نازعات کا ہم نے آغاز کیا کہ جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے دل زور سے دھڑک رہے ہوں گے، ذلت، دہشت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ آج جو یہ فرعون بنے بیٹھے ہیں، وہ فرعون کا انجام یاد رکھیں، وہ قیامت کا منکر تھا، اور جب یہ قیامت کو پا لیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ دن کا کچھ حصہ ہی دنیا میں رہے۔ وہ نا جی، آج مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، دو بندے نے جی پولیس والے کو خوب ڈنڈے مار رہے ہیں، پولیس والوں کو اچھی طرح مار رہے ہیں۔ وہ اس وقت تو اس کا ہاتھ ساتھ انہوں نے زخمی کیا، خون چھون نکالا، بعد میں پھر پولیس والے ان دونوں کو اٹھا کے لے گئے، پھر پولیس والوں نے ان کی سیوا کی، اور پھر وہ تمنا کرے جی اسی اپنی 7 نسلاں نو نصیحت کر کے مریں گے، پولیس والا جتھوں نظر آئے دوروں سلوٹ مارنا ہے جی۔ تو بلا تشبیہ بلا تشبیہ اس دنیا کے اندر فرشتے ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہم جو مرضی ان کو کہتے رہے، جو مرضی ہم ان کا جو ہے مذاق اڑاتے رہے۔ کل قیامت والے دن یہی فرشتے پکڑ کے جب ہم پھینٹی لگا کے ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے نا، اس دن ہم کہیں گے یا اللہ میں کچھ نہیں، بس تو ہی تو ہے، تیری ذات، تو ہی تو، تیرا ہی قانون، تیری مولا حکومت۔ تو یہ دنیا میں چند دیر رہے حضرت صاحب، کچھ حصہ آپ یہ اندازہ کیجئے۔ سورہ کہف ہم پڑھ کے آئے ہیں، اصحاب کہف کو 309 سال اللہ نے سلایا، 309 سال ایسے گزر گئے۔ تاریخ انسانی کے اندر سب سے زیادہ سونے والے اصحاب کہف تھے، اور وہ جب اٹھے 309 سال کے بعد تو پوچھتے ہیں قال کم لبثتم، کتنا دیر ستے ہیں اسی؟ قالوا لبثنا یومن او بعد یوم، اسی ستے ہیں ادھی دیہڑی یا کچھ دیر، بعد یوم کچھ دیر، جس طرح دوپہر تک کالو یار میں دوپہر میں تھوڑی دیر سونا، گھنٹہ 2 گھنٹے میں سونا، بس 2 گھنٹے سوتے ہیں اسی۔ 309 سال قرآن بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نا 2 گھنٹے، ادھی دیہڑی 2 گھنٹے، بعد یوم یومن و بعد یوم، اسی ادھی دیہڑی یا دیہڑی کو سوتے ہیں۔ کل قیامت والے دن یہ جتنے بھی فرائض ہوں گے، یہ سارے یوں ہی کہیں گے یار ہم نے تو تھوڑی سی دیر کی خاطر ہم نے اپنا برباد کر لیا۔ پھر ہم نے سورہ عبس کا آغاز کیا۔ سبحان اللہ، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو ظاہر کیا، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم، یہ ایک نابینا صحابی تھے، ان کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید کی آیات تمام مخلوق کے لیے نصیحت ہیں، جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے، جو چاہے ان سے اعراض کرے۔ نیز ان آیات کی عظمت اور شان بیان کی گئی۔ حضرت قرآن اور دین بڑا واضح ہے، دین کو کسی کے منوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین سورج کی طرح ہے، سورج کا کوئی انکار کرے گا نا تو قبلہ وہ خود بیوقوف آدمی۔ سورج کو اگر کوئی انکار کرتا ہے، حضرت سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ روزانہ چمکتا ہے،
سبحان اللہ، پوری دنیا کو روشن کرتا ہے بلا تشبیہ، پوری دنیا کو اسلام اپنی برکات سے فیض یاب کر رہا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کے نہ ماننے سے حضرت صاحب اسلام کی عظمت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ قیامت کی دیواروں تک اسی طرح چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ پھر ہم نے سورۃ تکویر کی ابتدا کی۔ تکویر کے معنی لپیٹنے کے ہیں۔ اس صورت میں قیامت کے چند ہولناک امور بیان فرمائے گئے ہیں۔ جب سورج لپیٹ دیے جائیں گے، سمندر کھولتے پانی کی طرح ابل رہے ہوں گے، زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کس جرم کی تمہیں سزا دی گئی تھی، کیوں تمہیں زندہ درگور کر دیا گیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں اور اس نے ایمان قبول کیا۔ اس بندے نے اپنی زندگی کے اندر 15 بچیوں زندہ کو درگور کیا، اور اس نے جب اپنا واقعہ سنایا، میرے آقا جی کے آنکھوں سے ایسے آنسو ٹپک ٹپک کے نیچے گر رہے تھے۔ بڑی تکلیف ہوئی۔ کل قیامت والے دن یہ بچیاں جو زندہ درگور ہو گئیں، آخر یہ پوچھیں گی نا ہمیں کس جرم کی سزا دی گئی۔ یہ فلسطین کی بچیاں جو مار دی گئیں، شہید کر دی گئیں، اور اس کے بعد جن کے ماں باپ کو مار دیا گیا اور ان کو سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، زندہ مار دیا گیا، یہ بھی آخر بچیاں سوال کریں گی نا کل قیامت والے دن پوری انسانیت کو۔ وہ اس قوم سے جس کے قوم کے آگے جناب 50 فٹ کا اتنا بڑا تھال پڑا ہوتا ہے چاولوں کا، اوپر پورے اونٹ بھن کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پوری گائے اوپر بھن کے پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ان سے آخر یہ سوال تو کیا جائے گا نا کہ وہ بچیاں جو ماں باپ کے بغیر تڑپ رہی تھیں ایمان سے۔ ایک میں نے جو ہے نا جی وہ دیکھا، منظر دیکھا، میرا دل ایسے پسیر گیا۔ وہ 5 سال 6 سال کی بچی ہوگی اور 3-1 سال کی اس کی بہن چھوٹی، گاڑی نے اٹھایا مارا اس کو چھوٹی کو، اور وہ بڑی بہن 5-6 سال کی بچی وہ اپنے کندھے کے اوپر اپنی چھوٹی بہن اٹھا کے لے جا رہی۔ 1 کلومیٹر چلنے کے بعد کتنی وہ بچی کتنا چل لیتی، 1 کلومیٹر چلنے کے بعد گاڑی والے کو روک کے کہنے لگی میں چل کے اب تھک گئی ہوں، میرے سے اب میری بہن اٹھائی نہیں جا رہی، اس کو گاڑی نے مارا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو مہربانی کر کے مجھے اسپتال تک پہنچا دو۔ حضرت ایمان سے بتاؤ، یہ جو عیاشی کر رہے ہیں ان سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا تم بھی تو مسلمان تھے، یہ بچیاں بھی تو مسلمانوں کی بچیاں تھیں نا؟ کل قیامت والے دن کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے کل قیامت والے دن؟ حضرت یہ پیشی تو ہونی کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں، بڑے سے بڑا آدمی آج عدالت میں پیش ہونے سے جب بچنا چاہتا کیا کرتا ہے؟ لندن بھاگ جاتا ہے، امریکہ بھاگ جاتا ہے، فلاں جگہ بھاگ جاتا ہے کہ مجھے عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا پڑے گا۔ حضرت اللہ کی عدالت ایسی ہے کائنات میں پھر کوئی جگہ اور ہوئے گی نہیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ زمین کو عین چپاٹ کر کے رکھ دے گا، نس کے بکھا کا کتنے جائیں گا؟ جتنے بھی جائیں گا للہ الواحد القہار، ایک کوئی بہت زبردست قوت والے رب دی حکومت ہوئے گی۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کو بیان کیا گیا اور یہ فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ ہاں جی، لوگ اللہ جانے پتہ نہیں کی گل ہے، انہاں دا دماغ خراب ہو گیا، کہندے نے جی اللہ وحدہ لا شریک سارے غیب کو جانتا ہے، حق کے اس میں کوئی شک نہیں، اللہ جانتا ہے۔ کہتا جی اللہ وحدہ لا شریک خود تو غیب جانتا ہے، وہ کسی کو نہیں بتاتا۔ وہ دماغ خراب ہو گیا، ابھی تو قرآن ہی ہے نا، وما هو علی الغیب بضنین، غیب کا لفظ استعمال کیا رب نے، میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اور ایمان سے بتانا یار، جب خالق اور مخلوق کی بات ہوگی حق پر، اللہ کی قسم اللہ کا قرآن ہے، جب خالق اور مخلوق کا بیان ہو رہا ہوگا اور قرآن بیان کر رہا ہوگا، ہم حق قرآن کو سمجھیں گے، آج کل کے کسی اور کو نہیں سمجھیں گے۔ دماغ خراب ہو گیا یار، یہ موازنہ کرنے خالق اور مخلوق کا۔ اوے میرے رب کے پاس جہاں پر نفی ہے نا غیب کی نفی، وہاں پر حق ذاتی علم غیب کی نفی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے، جس رسول کو چاہتا ہے، اللہ غیب بتا دیتا ہے۔ اور پھر باری آ جائے میرے محبوب کی، فرمایا میں نے اپنے حبیب کو غیب تو بتایا ہے، لیکن یہ حبیب غیب بتانے میں بخیل بھی نہیں ہے، یہ سارے زمانے کو بتا رہا ہے۔ ایمان سے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ان کے جوتے میرے سر کا تاج، مجھے سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ہم تو الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں انبیاء کے جوتے ہمارے سر کا تاج، لیکن اللہ کی قسم جتنے انبیاء گزرے سب سے زیادہ اللہ نے علم دیا تو میرے محبوب کو عطا فرمائے۔ الرحمن علم القرآن، یہ واحد وہ نبی ہے جس کو خود میرے رحمان رب نے پڑھایا۔
پھر اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ انفطار کا ہم نے آغاز کیا، اور انفطار کے معنی ہے پھٹ جانا۔ اس صورت میں علامات قیامت بیان کی گئی، جب ستارے بکھر جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، سمندر اپنی حدود سے نکل کر بہنا شروع کر دیں گے، پھر پوچھا جائے گا قبر سے نکال کر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ رب کو کیوں دور ہو گیا سیں؟ حضرت مسجدوں میں آنے کے بعد دعا کرو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سیدھا بھی کر دے، ہدایت یافتہ بھی کر دے۔ مسجد میں آ جانا یہ بھی اللہ کا کرم ہے، لیکن اس کا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ آنے کے بعد اس کا پیغام سمجھ میں آ جائے، ورنہ مسجدوں میں بیٹھنا، بیت اللہ ساری مسجدوں کا امام، ہاں جی، سب سے ماں سارے مسیتاں دی ماں، اس بیت اللہ دا چیئرمین ابو جہل ایسی، ابو لہب ایسی، این دیوار دے نال کعبے دی دیوار دے نال کنڈ لا کے بیٹھے ہوندے سن، چلو تو ایں کر لے، تو ایں کر لے، تو ایں کر لے، اینو ایں کر دے، ایں کر دے، کتھے گئے؟ بیت اللہ کا چیئرمین ہو جانے سے، سردار ہونے سے، منتظم ہونے سے حق پر ہونا دلیل نہیں آتی، دلیل حق پر ہونے کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، ان کی غلامی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر ہم نے سورہ مطففین کو سنا، مطففین کے معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ فرمایا بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جب لوگ اپنے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں تففین وزن اور کیل میں بھی ہوتی ہے، وہ نا جی بڑے سیانے ہوتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھے ایک راز کی بات بتائی، وہ جو ایسے کر کے تولتے ہیں نا جی تگڑی کے اوپر، اس نے کہا قاری صاحب یہ دیکھو، صرف یہ والا جو چھلا ہے اس کو ہم ادھر کر دیں تو 1 پاؤ کا فرق پڑ جاتا ہے، ادھر کر دیں تو پورا تول آ جاتا ہے۔ اب عام بندہ پہچان ہی نہیں سکتا اس کے سامنے کہ بھائی اس نے اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کے ہمارے سامنے تولا ہے، اور پھر ایک آدھا جو ہے نا پھالیا کوئی چیز وہ زیادہ کر کے اس پلڑے کو بھاری کر دیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اسی بہت لے آیا، اسی انہوں بیوقوف بنایا، یہ نہیں پتہ سانوں انہیں بیوقوف بناتا ہے۔ ہاں جی، اللہ کہتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول پورا نہیں کرتے ان کے لیے خرابی ہے۔ اور یوں ہی جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی کبھی فلاح نہیں دینے والا۔ اسی طرح جو شخص لوگوں کو عیب دیکھتا ہے مگر اپنے عیب نہیں دیکھتا، وہ بھی فلاح پانے والا نہیں۔ اسی طرح جو لوگوں سے اپنے حقوق مانگتا ہے لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو یہ سب لوگ اس وعید کے مستحق ہیں جو وعیدیں یہاں مطففین میں بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی گئیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس سورت کے اختتام میں بتایا کہ یہ سیاہ دل لوگ ہیں، دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا جو مذاق اڑاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن معاملہ الٹا ہوگا، نیک بدکاروں کا مذاق اڑائیں گے۔ ادھر وہ کہتے ہیں نا او چھڈو جی مولوی تے ہے نہیں یہو جہے، تو چھڈو جی مولوی تے جنت گئے تھے اسی گئے ہیں جی، اتنے مولوی کر دیں نا جی، ملا نے سانو تباہ کرتا، برباد کرتا، سانو فنا کر دیتا، سانو جناب گمراہ کر دیا۔ کل قیامت والے دن جنتیاں کہنا انہاں بدبختاں نے اپنی زندگیاں برباد کر لیاں، انہاں بیڑا غرق کر لیا اپنا، جس طرح اے تانے سانو دیندے نے مذاق اڑاندے نے، اوتھے جنتی انہاں جہنمیاں دا مذاق اڑان گے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ انشقاق کا آغاز فرمایا، ہم نے اس کی تلاوت سنی۔ انشقاق کا معنی ہے پھٹنا، قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے، آسمان پھٹ جائے گا، جب حساب دیا جائے گا تو کچھ لوگوں کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اگلی آیات میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا یقیناً تم ایک ایسی حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے، یعنی قیامت کے دن تمہیں مختلف مصائب اور مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہر اگلا مرحلہ پہلے مرحلے سے شدید تر ہوگا۔ البتہ وہ لوگ ان مصائب اور مختلف عذابوں سے محفوظ رہیں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ سورہ بروج کا ہم نے آغاز کیا، ستاروں کی منزلوں کو بروج کہتے ہیں۔ نجران کے حق پسند اہل ایمان کو یہودی ظالم بادشاہ ذوالنواس نے آگ سے بھرے گڑھے میں پھینکوا دیا۔ ساحر، راہب اور نوجوانوں لڑکے کا قصہ منقول ہے جس کی استقامت دے کر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ خندقوں والی دہکتی آگ میں ڈالے جائیں گے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، جب کوئی اس کے عذاب کی گرفت سے آ جائے تو نہیں بچ سکتا۔ آج بھی عالم کفر مسلمانوں پہ اسی طرح
بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک آگ، بم اور بارود کی شکل میں امت مسلمہ پر برسا رہا ہے۔ ایران، عراق، افغانستان، فلسطین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ کل قیامت والے دن ان کو اللہ اس سے بھی زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر پھینکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر سورہ طارق کی ابتدا ہوئی، فرمایا کہ انسان پر نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں انسانی چال کچھ نہیں ہے۔ کفار کو ڈھیل دی جا رہی ہے، بالآخر گرفت میں آئیں گے۔ سورہ اعلیٰ کی ہم نے ابتدا کی، اللہ کی تصویر اور تحمید کر کے بتایا گیا کہ انسان کو پرکشش صورت سے نوازا گیا، ایمان اور اس سعادت کا راستہ دکھایا۔ قرآن نصیحت ہے جو کہ یاد کرنے والوں کے لیے آسان ہے۔ کامیابی کے 3 اصول ہیں: تزکیہ، ذکر الہی اور نماز۔ جو ان پر کاربند ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سورہ غاشیہ کا آغاز ہوا۔ غاشیہ کے معنی ہے چھا جانے والی چیز۔ غاشیہ یعنی ڈھانپ لینے والی قیامت کا نام ہے کہ اس کی ساری ہولناکیاں مخلوق کو ڈھانپ لیں گی، اور اس دن کفار کے چہرے جھلسے ہوں گے جب مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دی۔ سورہ فجر کا ہم نے آغاز کیا۔ فجر کے وقت جفت اور طاق 10 راتیں، اور جب رات جانے لگے گواہ ہیں عاد، سمود، فرعون تباہ ہوئے۔ یتیموں کے ساتھ ظلم و ستم، حقارت اور مسکینوں کو کھانا نہ دینے والے، ان کی مدد نہ کرنے والے، نہ ترغیب دینے والے، میراث غصب کرنے والے، مال کی محبت میں اندھا ہو جانے والے، ان برائیوں میں مبتلا ہو کر انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، جبکہ نیک عمل والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سورہ بلد کا آغاز کیا، چند قسموں کے ثبوت کے طور پر پیش کر کے کہا آرام اور راحت صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ انسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان کو غلامی قید سے چھڑائے، یتیموں مسکینوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور آپس میں حق کی وصیت اور مشکلات پر صبر کرنا۔ سورہ شمس کو ہم نے سنا، سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی کی قسم کھا کر فرمایا انسان اپنے رب سے ڈرے اور نفس کا تزکیہ کرے تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام۔ جس طرح قوم سمود نافرمانی کی اور ہلاک ہوئی، اسی طرح پھر آگے ہم نے سورۃ اللیل کی آغاز کیا۔ جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ آخرت میں کامیاب ہیں، اور اس کے برعکس لوگ ناکام جہنم کا ایندھن ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے۔ سورہ ضحیٰ کا آغاز ہوا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان کی اور فرمایا اے محبوب، اللہ تعالیٰ نہ تو آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی اس نے آپ کو چھوڑا ہے، وہ تو آپ کے درجات مسلسل بلند فرما رہا ہے، ان قریب آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ یتیم پر دباؤ نہ ڈالیے، سائل کو نہ جھڑکیے، رب کی نعمتوں کا چرچا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے نا قبلہ تے رب سونے دے جو دیتا ہوئی نعمت ہے ان کا چرچا کرو۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بدبودار ہوتے، گندے پھٹے کپڑے پہنتے، وہ خدا نے تمہیں دیا ہے پہنو یار، استعمال کرو، سونا خوشبودار رہو، لوگوں کو لگو تو پتہ لگے جناب ہے کو بندے دا پتر لنگے۔ ہاں جی، رب نے نعمتاں دیتی ہیں نا، کدے واسطے دیتی ہیں؟ مر جانا ہے حضرت جی، ایمان نال اللہ دی قسم تہاڈا سارا بینک بیلنس تہاڈی اولاد نے کھا جانا ہے۔ جے او اللہ دے رستے تے لائے گی تے تانوں ثواب ملنا ہے، نہ لائے گی اگر انہیں سگٹاں اے ہن مولوی جڑے نے مسیتاں بیٹھے ہوندے نا جی، وہ اعتکافاں چی وہ وڑ کے نا لیٹریناں پھوک رہے ہوندے، فو 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 سگٹاں پھوک رہے ہوندے میں جی، پھر قوماں نے سگٹاں تہاڈے پیسے اڑا دینے تے پھر رب نے جتیاں تانوں قبراں وچ پھیرنیاں نے۔ ہاں، پیسہ بھی تہاڈا تے جتیاں بھی تہاڈیاں۔ ہاں جی، اس واسطے بھائی آپ ہی استعمال کرو، اپنی ذات تے لاؤ، اپنی زندگی خرچ کر کے جاؤ، مرن تو پہلے سارا کچھ یا تو دے دو یا کھا پی جاؤ، انجوائے کرو۔ مرن تو بعد کوئی کسی دا نہیں کرتا جناب، ہر کسی نو اپنی فکر پئی ہوندی ہے۔ میں کنے زمیناں نو دیکھا، گھراں نو دیکھا برباد ہو گئے۔ جی جی پوچھو۔ ہاں جی، تو جدو تسی ظاہری بات ہے انسان مال نال کردا محبت، وہ سارا خرچ نہیں کردا، وہ جیڑا بچ جاندا ہے اون دے واسطے وراثتی احکام نے۔ ہن کون ہے جڑا اپنی زندگی سارا کچھ خرچ کر کے جاندا ہے؟ کوئی نہیں جاندا اس طرح۔ کوئی مینوں دسو کہ جناب مرن تو پہلے انہیں سارا کچھ اللہ دے نام تے کرتا ہے؟ کوئی ایک مثال دس دیو، نہیں دس سکتے تسی، یہ اس لیے دسیا۔ جی جی
ہاں تو بچوں میں تقسیم کیا نا، بات تو وہیں پہ آئیں گے، اولاد میں ہی تقسیم کر کے کہنا ہے اللہ دے ناتے دینا اور چیز ہوندی جی پوچھو پوچھو ہاں جی ہاں جی جی بالکل. اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیے یہ جتنے بھی بات آپ سوال کر رہے ہیں نا جی، آپ کے سوال کے اندر چھپا ہوا سوال یہ ہے کہ ہم کیا اپنی اولاد کو بھوکا مار کے چلے جائیں؟ آپ کے سارے سوالوں کا ایک جواب ہے جو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم اگر مال نہ چھوڑیں، اسباب نہ چھوڑیں تو کیا بھوکا مار دیں؟ حضرت یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ لیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ رزق کی بات ہے، یہ روٹی کی بات ہے، یہ کھانے کی بات ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری میرے رب نے نہیں دی. میں نے زندگی میں دیکھا ہے قبلہ غریباں دے فقیراں دے بچے ارب پتی ہوندے ویکھے نے، ارباں پتی اولاداں نو ویکھیا انہاں اپنے ماں پیو دا پیسہ این چھنڈ کے تے فنا کر چھڑیا. یہ سبق اللہ ہمیں دے رہا ہے. او بندہ خدا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث، اپنا پیسہ ترس ترس کے نہیں مرنا، سونا کھا سونا پا اولاد بھی کھوا پھر جا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث، اللہ چاہتا ہے اس کی نعمت کا چرچا اس کے بندے کے اوپر. سونی جتی پاؤ، سونا کپڑا پاؤ، سونی ٹوپی پاؤ، پتہ لگ گیا جناب ایمان والا جا رہے ہیں، کوئی چوڑا نہیں جا رہا ہے نا. پھر ہم نے سورۃ التین کو سنا، 4 قسمیں کھا کے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسمیں کھا کر فرمایا انسان کو ہم نے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا. ایمان اور اعمال صالحہ سے عظمت حاصل کرتا ہے، جبکہ کفر اور تکذیب سے ذلت کی گہرائی میں گر جاتا ہے. یعنی اللہ وحدہ. یہ دیکھیں نا جی، یہ سورۃ التین ہم نے پڑھی ہے نا، وہ کس طرح ایمان اور اعمال سے عظمت پاتا ہے. اور جب وہ بندہ ناشکری کرتا ہے اور عبادت نہیں کرتا پھر اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو ذلیل و خوار کر دیتا. وہ پیسہ جو آپ کمائیں اور آپ کے کام نہ آئے، حضرت ایسا پیسہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اور یہی سبق اللہ دیتا ہے، رزق کی تو ٹینشن نہ کر. میرے آنکھوں کے سامنے میں آپ کو عرض کروں، 2 بندے ہیں جن کے ماں باپ انتہائی غریب تھے. کھلانے والی کھانے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے، ہماری اوقات ہی کو نہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات تھے تو ہم نا جو ہمارے خاندان کے اندر تھے سب سے غریب ترین، ابا جی ان کو ماہانہ راشن پورا پیکیج تیار کر کے مجھے حکم فرماتے تھے جا دے کے آ. 2 گھروں کو میں ایسے جانتا ہوں، ان کے ماں باپ زندہ رہے، ساری زندگی قسم پرسی کی حالت رہی، خیرات لے کے ہی کھانا کھاتے رہے ہیں. نہیں راشن ہمارے پاس سے جاتا رہا. ہم کو لینڈ لارڈ کی اولاد تو تھی نہیں، جو ہمیں آتا تھا ہم آگے دے دیتے، وہ بھی خیرات کے طور پہ ہی جاتا تھا، صدقے کے طور پہ. ان کے ماں باپ فوت ہوئے، دونوں بچے آج امریکہ میں بیٹھے. ایک بچے کی آج پاکستانی کرنسی کے مطابق 8 لاکھ روپے تنخواہ ہے. ایک بچہ کاروباری ہو چکا ہے. وہ جن کے ماں باپ بھوک سے مر رہے تھے، بھیک مانگ مانگ کے صدقہ خیرات مانگ مانگ کے کھاتے تھے، وہ بچہ ایک ان میں سے ایسا ہے جس کا اس وقت کم از کم 50 کروڑ 60 کروڑ مہینے کے کاروباری ٹرن اوور ہے. ماں باپ یا فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قسمت ان کی چمکائی. ایک جناب 8 لاکھ روپے لے رہے، ایک جناب 50 تو 60 کروڑ روپیہ مہینے کا کاروبار کر رہے. چائنا میں بھی اس کا کاروبار ہے، پاکستان میں بھی کاروبار ہے، امریکہ میں بھی کاروبار. پوری دنیا کے اندر اس اربوں پتی آدمی. اولاد کے ساتھ رزق کا معاملہ اللہ نے کہا ہے وہ خود ہی دے گا. تو سونا آج یہ کمایا ہو تو کھا کے جا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی